جنات کے حوالے سے ایک مخلوق ہے جو جن سمجھی جاتی ہے، سپر نیچرل مخلوق سمجھی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے غل، اور انگلش میں اس کو GHOUL غول لکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق جو جن ہے قبرستان کا باسی ہے یا کسی اور سنسان جگہ پہ رہتا ہے، شیطان کی نسل میں سے ہے، شکل اور جسم دونوں کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے، اور کسی جگہ سے جب گزرتا ہے تو گدھے کے پیر کا نشان اس جگہ پہ ملتا ہے، اور یہ کچھ آپ تصویریں بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور صحراؤں میں اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت عورت کی شکل میں مسافروں کو ان کے راستے سے بہکا دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کو مار دیتا ہے اور ان کو کھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک کانسیپٹ یہ بھی ملتا ہے میتھولوجی میں، عربین میتھولوجی میں، کہ اگر اس غل کو مارنا ہے تو اس کو ایک وار سے مارنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس پہ ایک سے زیادہ وار کیا جائے گا تو پہلے سے یہ قریب المرگ ہوگا، لیکن دوسرے وار سے یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو یہ جب ہم میتھولوجیز کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح فہد صاحب نے کہا، انگلش یہودیت میں بھی سر گولم کا کانسیپٹ ہے، گولم کا کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ کم و بیش یہی ہے۔ انگلش ٹریڈیشن میں بھی ہمیں غل ملتا ہے مختلف ناموں سے، اور وہاں پہ اس کو قبر کھودنے والی مخلوق کہا جاتا ہے، مردہ کھانے والی مخلوق کہا جاتا ہے، بچوں کو کھا جانے والی مخلوق کہا جاتا ہے، شکل بدلتا ہے، کتے پر سواری کرتا ہے، بسا اوقات خرگوش پر سواری کرتا ہے، راتوں کو آگ جلا کر مسافروں کو مائل کرتا ہے، ان کو اپنے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ اور وچز کی جس طرح آپ نے بات کی فہد صاحب، تو سلا SILA اس کو انگلش میں لکھتے ہیں، یہ بھی ایک مخلوق عربین میتھولوجی میں بھی اور انگلش میتھولوجی میں بھی نظر آتی ہے، جو چڑیل کی ایک شکل ہے لیکن وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ perhaps there is a major difference between غول and سلا۔ اور یہ بلیوز میتھولوجی میں ہمیں صرف عرب میں نہیں ملتے، لیکن ہمیں پرانے زمانے میں اگر ہم جائیں تو مصر میں، نارتھ افریقہ میں، سیریا میں، پرشیا میں، ایون ترکی میں ان کی فوک لور میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور پھر وہ مشہور و معروف الف لیلا کی داستان ہم سب کو پتہ ہے کہ جس کے اندر جنات کے حوالے سے ہمیں کئی داستانیں ملتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم کریچر کے، کیونکہ ظاہر ایک مخلوق ہے جس طرح کہا، ماڈرن جو سائنس ہے وہ ہمیں ایک عجیب و غریب تصور دیتی ہے جس کو ہم کسی طرح جنات پہ شاید میپ کر سکیں۔ اور میں ایک ایکسپیریمنٹ بھی اس میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا کہ ناظرین، یہ ایک کاغذ ہے ہمارے پاس بیسکلی پہلے تو سمجھنے کی بات یہ کہ ڈائمنشنز کا کانسیپٹ ہے، یعنی ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اس میں اٹس اے 3 ڈائمنشنل ورلڈ، 3 اس کی جہتیں ہیں۔ اس میں ہم سامنے کی طرف جا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف جا سکتے ہیں، دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، یعنی بیسکلی لینتھ ہے، بریتھ ہے اور ہائٹ ہے۔ تو ان 3 ڈائمنشنز میں ہم انسان موو کر رہے ہیں۔ سائنس اور ماڈرن ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی ڈائمنشنز ہیں، جس میں جو چوتھی ڈائمنشن ہے اس کو ٹائم کی ڈائمنشن سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک مثال لینا چاہیں تو یہ جو کاغذ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جو سطح ہے اور اس کا جو سرفیس ہے، یہ سرفیس ایک 2 ڈائمنشنل چیز ہے، یعنی اس میں ہائٹ نہیں ہے، اس میں اونچائی کا پہلو نہیں ہے، اس کی لمبائی ہے اور اس کی چوڑائی ہے، اس سرفیس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ جو میرا قلم ہے یہ 3rd ڈائمنشن میں اس سے باہر ہے، تو اگر اس کاغذ کے اوپر کوئی مخلوق زندہ ہے تو وہ مخلوق اس قلم کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ یہ اس کاغذ کی ڈائمنشن سے باہر ہے، ایک تیسری ڈائمنشن آکیوپائی کر رہا ہے جو ہائٹ کی ہے۔ جس وقت میں اس